الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ پیغمبر ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا اور بعض کو درجوں بلند کیا گیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سی نشانیوں سے نوازا، اور ہم نے ان کو جناب جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید اور مدد فرمائی۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام اور رسول میں ایک دوسرے کو فضیلتوں سے نوازا ہے، ایک دوسرے پر۔ ان میں جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا، اور ایک ایسی ذات پاک بھی ہے جس کو درجوں بلند کیا گیا۔ کلم اللہ سے مفسرین نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کی ذات مراد ہے، اور ورفع بعضهم درجات سے مراد سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی شخصیت مراد ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت سی نشانیوں سے نوازا، اور ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی اور مدد فرمائی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں قتل و غارت گری نہ کرتے پیغمبران کرام کے بعد، جبکہ ان کے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ بس کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ جملہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد سرور کائنات کی ذات ہے۔ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے فضائل اور کمالات ایسے عطا فرمائے گئے تھے جو دوسرے انبیاء کرام کو نہیں بخشے گئے تھے، یا جو فضائل انہیں عطا فرمائے گئے تھے ان فضائل میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید عظمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے نفس نبوت میں تمامی انبیاء کرام برابر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نبی منصب نبوت میں، نفس نبوت میں دوسرے نبی سے کم یا زیادہ ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، کامیابیوں کے اعتبار سے اور دائرہ دعوت کے اعتبار سے انبیاء کرام میں ایک دوسرے کو فضیلت سے نوازا گیا ہے۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے، مخصوص دور کے لیے آئے، ایک محدود طبقے کے لیے آئے، ایک محدود قوم کے لیے آئے، ایک محدود خطہ زمین کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے، لیکن سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مطلقہ اور سعادت عامہ ساری کائنات کے لیے۔ بعثت الی الخلق کافہ،
میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ان کا زمانہ نبوت قیامت تک کے لیے ہے. ان کے بعد کوئی اور نبی جلوہ گر نہیں ہوگا. ان سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان کے بعد انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اور انبیاء کرام کی کتابیں بدل دی گئیں، مگر سرور کائنات محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والی عظیم کتاب قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور انہیں قیامت تک نہیں بدلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کمالات انبیاء کرام کو دیے گئے، ان کمالات میں سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو منزل کمال تک پہنچایا گیا. آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں. کسی اور دوسرے نبی کو یہ منصب نہیں عطا فرمایا گیا. بلا شبہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے اپنی زمین دعوت پر رحمت ہی بنا کے بھیجے جاتے تھے، مگر رحمت تمام کی حیثیت سے ساری کائنات کے لیے، عالمین کے لیے، تنہا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا بحیثیت رحمت. اس کے ساتھ ساتھ خود آقائے دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان کا اللہ کے رسول نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء کرام پہ 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی گئی ہے. اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات سے نوازا گیا جو اپنے مختصر ہونے کے باوجود علم و فضل و معانی اور مفاہیم کی ایک کائنات اپنے اندر رکھتے تھے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے روب اور دبدبہ عطا فرمایا گیا کہ جو مجھ سے اختلاف کرنے والی ہمارے دشمن ہیں، وہ سینکڑوں میل سے میرے تصور سے، میرے خوف سے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور غنائم کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا. مجھ سے پہلے مال غنیمت انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے اوپر جائز نہیں تھا. مال غنیمت کو ایک مقام پہ جمع کیا جاتا اور آگ لگا دی جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت کو میرے لیے اور میری قوم کے لیے قیامت تک کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو، پوری زمین کو مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنا دی گئی. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا کے دوسرے انبیاء کرام کے لیے عبادت کے لیے مخصوص مکانات ہوتے تھے، مخصوص جگہیں ہوتی تھیں. یوں تو مساجد اسلام میں بھی اونچا مقام رکھتی ہیں، اور ان کی روایت بھی انبیاء کرام کے مقدس ذات سے وابستہ ہے، لیکن عبادت کے لیے اسے لازم قرار نہیں دیا گیا. پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، اور جب بھی نماز کا وقت ہوگا، عبادت کا وقت ہوگا، تو صحرا کے ہوں، شہر کی زمینیں ہوں، فضا کا ماحول ہو، سمندروں پہ سفر کر رہے ہوں، کائنات میں جہاں کہیں بھی ہوں، وہاں عبادت کر سکتے ہیں. جب نماز کا وقت آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. یہ سہولت، یہ آزادی اور یہ وسعت صرف سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی گئی. یہ فضیلت ہے جو دوسرے انبیاء کرام کے اوپر
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے زمین کو مسجد کی طہارت عطا فرما دی گئی ہے. اس لیے ایک مسلمان جو زمین پہ سجدہ کرنا جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سجدہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ زمین کو سجدے کی طہارت عطا فرما دی گئی، پاکیزگی بخشی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ تم زمین پر اگر اللہ کی عبادت کے نیت سے بڑھو گے تو زمینیں تمہارے قدموں میں سمیٹ دی جائیں گی، لیکن اگر تم عیش و عشرت کی نیت سے بڑھو گے تو قدموں کے نیچے کی زمین سلب کر لی جائے گی. تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ جب تک مسلمان عبادت کی نیت سے کسی ملک میں قدم رکھتے تھے تو وہ ملک اس کا استقبال کرتا تھا، زمینیں اس کے قدموں کے نیچے موجود ہوتی تھیں. اور جب مسلمانوں نے یہ طرز عمل چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے بجائے ہوس ملک گیری کے لیے یا عیش و عشرت کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا تو ان سے اقتدار لے لیا گیا اور زمینیں ان سے چھین لی گئیں. آج بھی اگر مسلمان اس اللہ کی زمین پر سرور کائنات کی بخشی ہوئی نعمت کی بنیاد پر اگر عبادت اور بندگی کے لیے آگے بڑھنا چاہے تو آج بھی دنیا کی زمینیں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آقا نے فرمایا وہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور انبیاء کرام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا یا بنی اسرائیل، لیکن سرور کائنات نے جب بھی مخاطب فرمایا ہے تو تمام انسانوں کو اپنا مخاطب بنایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس لیے کہ وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. اور پھر آقا نے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اور میری ذات پر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. خاتم النبیین ہونے کا منصب میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ فضیلت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں. بلا شبہ اور انبیاء کرام کلیم بھی تھے، نجی بھی تھے، صفی بھی تھے. یہ مناصب اور یہ مرتبے اور یہ مقامات انبیاء کرام کو عطا فرمایا گئے، مگر حبیب ہونے کا مقام تمام عظمتوں سے بالا تر ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے اور یہ کوئی فخر کی بات میرے لیے نہیں ہے. وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و من دونہ، میں قیامت کے دن لواء الحمد کا اٹھانے والا ہوں گا. میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور جناب آدم، اس کے بعد تمام انسانیت، تمامی انبیاء کرام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. مجھے قیادت کا منصب عطا کیا جائے گا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں دنیا کے تمام انسانوں اور انبیاء کرام کے ساتھ حمد الہی کے لیے حاضر ہوں گا. تو لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور جتنے بھی انسان ہیں وہ میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. وہ مشہور حدیث پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ جب میدان محشر میں
تمام بھی انسان اپنی نجات کے لیے پریشان ہوں گے تو پیچھے محشر میں کبھی جناب آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ صفی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا بنایا ہے اور آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ ہماری شفاعت کیجئے تاکہ محشر میں ہم کو نجات میسر آ سکے۔ لیکن وہ معذرت کر لیں گے، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، مجھ سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں آج شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں سے شفاعت میسر نہیں آئے گی، یہاں تک کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے انا لہا، میں اس شفاعت کے لیے ہوں جس کے لیے تم سرگرداں ہو اور انبیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہے ہو۔ اور پھر آقا فرمائیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، سجدہ ریز ہوں گا اور اپنے رب کی تعلیم کی ہوئی دعا، تعلیم کے ہوئے انداز اور سلوک کے ساتھ میں اپنے رب کی تسبیح کروں گا، ایسی تسبیح کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور پھر میرا رب مجھ سے کہے گا ارفع راسک یا محمد اشفا تو شفا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اپنے گنہگاروں کی وہ شفاعت کریں گے، وہ اولین شافع ہوں گے اور اس کے بعد اور انبیاء کرام کو اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے اپنے امتیوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر جنت میرے لیے کھول دی جائے گی تو اس میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ غریب اور فقیر مسلمان داخل ہوں گے، اور اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، اور میں خدائے وحید القدوس کی نگاہ میں اولین و آخرین سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہوں گا، اور یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ فضائل ہیں اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو خود سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ورفع بعض درجات سے مراد حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ اس کے بعد اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کے نام کے ساتھ قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں یہود و نصارہ یہ دو طبقے پہلے سے موجود تھے جو اپنے کو اہل کتاب کہتے تھے، مگر ان میں شدید جنگیں ہوتی تھیں، انتہائی اختلافات تھے اور یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے تھے، حالانکہ دونوں کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا، اور پھر ان میں کچھ لوگ حقیقتاً ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ علم الہی میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ کتابوں پہ ایمان نہیں لائیں گے اور آپس میں اختلاف کریں گے، اور علم الہی ہی کا دوسرا نام تقدیر ہے، تو یہ ان کے لیے مقدر ہو گیا تھا، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، مگر ان لوگوں کے اپنے طرز عمل کی بنیاد پہ انہیں ہدایت سے محروم رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہود و نصارہ کا
بہت متضاد طرز عمل تھا. یہود انہیں نبی بھی نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نسب میں اختلاف کرتے تھے، ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے. وہ الفاظ جو کسی مومن کی زبان پہ نہیں آ سکتے ہیں، روز اول سے ان کے مخالف تھے. لیکن دوسری طرف عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے. افراط اور تفریط کا یہ عالم تھا. ایک طرف تو نبوت کا انکار، ایک طرف تو ان کے نسب کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال نہ کرنا، اور دوسری طرف اتنا بڑھانا کہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا جانا. یہ دونوں باتیں غلط تھیں. اس لیے قرآن عظیم نے بہت تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے اوپر لگائے گئے، ان کی عظیم ماں جناب مریم کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کا دفاع کیا ہے. قرآن عظیم نے مکمل 2 صورتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہیں. سورہ آل عمران اور سورہ مریم. آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنا بڑا احسان ہے عیسائیت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اپنے نبی کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں بیان فرمائیں، انہیں روح اللہ کہا، کلمت اللہ کہا، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا، جناب مریم کی پاکیزگی بیان کی. یہ سب کچھ قرآن پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت مطلقہ کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا کے سامنے پیش فرمایا. کاش جناب میسا کے ماننے والے عیسائی قرآن پاک کے اس احسان کو قبول کر لیتے اور قرآن پاک کی عظمت کا اعتراف کرتے. یقین مان لیجئے اگر قرآن پاک نازل نہ ہوا ہوتا اور وہ معجزات جو جناب عیسیٰ سے سرزد نہ ہوئے ان کا تذکرہ نہ کیا گیا ہوتا، ان بینات کا، ان آیات کا تذکرہ نہ ہوتا جو انہیں عطا فرمایا گیا تھا، تو یقین مان لیجئے کہ آج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی نبوت اور ان کی تاریخیت کو ثابت کرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا. یہ کتنا احسان عظیم ہے پوری دنیا عیسائیت پر یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر قرآن عظیم کا، سرور کائنات محمد رسول اللہ کا. آج بھی جب جناب عیسیٰ روح اللہ کا نام آتا ہے، کلمت اللہ کا نام آتا ہے، تو ہر مسلمان کی نگاہیں احترام سے جھک جاتی ہیں اور بے ساختہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا معزز لفظ زبانوں پہ آ جاتا ہے. ان کی بے ادبی کو کفر قرار دیا گیا ہے، ان کی نبوت کے انکار کو بھی کفر قرار دیا گیا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمامی انبیاء کرام کو ماننا، ان کی نبوت کو ماننا، ان کا احترام کرنا، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی دنیا میں کسی ایک مذہب کو پوری دنیا کے لیے تسلیم کیا جائے اور ایک مذہب پوری دنیا کا ہو تو وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر یہودیت کو دنیا کا مذہب بنایا جائے تو یہودی جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، سرور کائنات کو نہیں مانتے. اسی طریقے سے اگر عیسائیت دنیا کا مذہب بن جائے تو عیسائی سرور کائنات محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اور کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے 1.50 کروڑ مسلمان کسی ایسے مذہب کو قبول کر لیں جو ان کے نبی کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھتا ہو، ان کے نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہو؟ اب رہ گیا صرف اسلام. کہ اگر اسلام پوری دنیا کا مذہب ہو تو جناب عیسیٰ کی عظمت بھی محفوظ ہے، جناب موسیٰ کی نبوت بھی محفوظ ہے، ہر ایک کا احترام بھی محفوظ ہے.
ان کے کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، ان کی تعلیمات بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے اگر کبھی پوری دنیا کوئی ایک مذہب ہوا تو وہ صرف اسلام ہو سکتا ہے، جس میں انبیاء کرام کی عظمتیں، ان کا وقار، ان کی نبوتیں، ان کی تعلیمات سب کچھ محفوظ ہیں۔ قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر وہ تمام تعلیمات موجود ہیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ محرف تعلیمات تو نہیں ہیں جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات نے بار بار اہل کتاب کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، اور اسلام کے دامن میں داخل ہو کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن وہ تو آپس میں کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان کے پاس موقع کہاں تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو صاحب عقل و شعور تھے، وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، وہ دامان رسالت میں داخل ہوئے، تھاما انہوں نے، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ کہیں پوری قوم داخل ہوئی، کیا نجاشی بادشاہ داخل نہیں ہوئے؟ کیا پورا ملک داخل نہیں ہوا؟ ایسی کیا پورا سیریا داخل نہیں ہوا؟ پورا فلسطین دامان رسالت سے وابستہ نہیں ہوا؟ یہ اسلام کی عظمت تھی کہ جنہوں نے ہر طرح کی عصبیتوں سے بے نیاز ہو کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے مجبور ہوئے۔ لیکن جن کی آنکھوں پہ نفرتوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جنہوں نے ہمیشہ عصبیت کے چشمے سے اسلام کو جاننے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے بجائے ہمیشہ غلط انداز سے اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی وہ تعلیمات جن میں تمامی انبیاء کرام کی تعلیمات موجود ہیں، سب کی عظمتیں محفوظ ہیں، سب کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر دعوت دی جائے کہ آؤ ایک اس کلمے کے درمیان میں کے لیے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جس کے لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ نے اپنے دور میں دعوت دی تھی۔ حضرات گرامی، اسی مقدس سورت میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو موت کے بعد جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرات، آپ اندازہ فرمائیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اتنے بڑے انعام کا اعلان حضور رحمت عالم نے فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان اس نعمت کبریٰ سے محروم رہ جائے تو یقیناً وہ محروم ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے ایک وسیع اور عریض میدان میں کوئی رنگ، کوئی حلقہ زیور پڑا ہوا ہو۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے فضائل آیت الکرسی کے باب میں موجود ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان اسے یاد کر لے اور نماز فرض کے بعد اس کی تلاوت کو لازمی قرار دے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کی حفاظت مامور ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے اور وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ انہیں گرفت پکڑ لیتے ہیں
تو وہ رونے لگتا ہے اور ماتم کرتا ہے، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا مفلس ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ رات کے قیدی کا کیا حال ہے؟ نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی، حالانکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو جناب بلال نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو بڑا مجبور اور بے کس تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، وہ آج پھر آئے گا۔ جناب بلال کو یقین تھا میرے آقا نے فرمایا ہے، وہ منتظر ہے، وہ پھر آیا۔ آپ نے پھر اسے پکڑ لیا، پھر اس نے معذرت کی۔ صبح کو پھر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پھر آقا نے فرمایا کہ رات کے قید کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، آج پھر آیا تھا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ بڑا مسکین صورت بنائے ہوئے تھا وہ۔ آپ نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا۔ تیسری جب وہ پھر آیا تو آپ نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں یہیں تمہیں پابند رکھوں گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور آقا تمہیں دیکھیں اور تمہیں سزا دیں۔ تو کہا نہیں، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں ایک ایسی بات کی تعلیم دوں گا کہ جس کے ذریعے سے تمہیں بڑا فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کیا کہنا ہے؟ تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کیجئے۔ اس مقدس آیت کے پڑھنے سے کبھی شیطان قریب نہیں آئے گا اور کبھی شیطان کے فریب سے آپ دوچار نہیں ہوں گے اور کوئی مسلمان دوچار نہیں ہوگا۔ صبح کو آقا نے پوچھا تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے آیت الکرسی کے بارے میں کہا ہے، تو کہا ہاں، تھا تو وہ شیطان، لیکن بات اس نے صحیح کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس مقدس آیت کریمہ کا کیا عظیم مقام ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کوشش کرے گا کہ اس آیت کریمہ کو یاد بھی رکھے اور پڑھے بھی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی اور قیوم ہے۔ حی اور قیوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خود بھی زندہ ہے اور سب کو زندگی دینے والا ہے، اور جس کے وجود سے ساری کائنات قائم ہے، وہ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان کلمات کو بہت سے مفسرین نے اور بہت سے صوفیاء کرام نے اسم اعظم کے نام سے یاد کیا، الحی القیوم یا حی یا قیوم کا وظیفہ بہت سے صوفیاء کرام کے معمولات میں داخل ہے۔ خدا کرے یہ آیت الکرسی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ حی و قیوم کا ہماری زندگی میں داخل ہو اور اس کی برکتوں سے ہم نوازے جائیں۔ حضرات گرامی، رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا محبوب اس شخص کو جس نے جناب ابراہیم سے حجت کی تھی، گفتگو کی تھی، اور جناب ابراہیم نے کہا تھا اس سے کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کی تھی نمرود کے اوپر، حاج ابراہیم حجت قائم کی تھی، دلیل قائم کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں۔ جب اس نے یہ کہا تھا تمہارا خدا کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ خدا تو میں ہوں، پورا مصر میری عبادت کرتا ہے یا پورا عراق میری عبادت کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ قال انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ یہ بڑی انوکھی اور بڑی دلچسپ بات تھی، اور بطور دلیل اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی کو موت کا فیصلہ کیا گیا تھا، پھانسی کا، اور دوسرے قیدی کو چھوڑ دینے کا۔ تو جسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسے اس نے موت دے دی،
پھانسی دی اور جسے موت کا فیصلہ کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا. اسے کہا دیکھو میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں. ظاہر یہ دلیل اتنی بودی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس مفہوم میں، اس معنی میں زندگی اور موت دینے والا نہیں ہے. وہ تو غیر موجود سے موجود کرنے والا ہے، اور پھر موجود کو موت دینے والا اور پھر زندہ کرنے والا ہے. تو جناب ابراہیم چاہتے تو اس کو کہتے یہ کیسی دلیل تم نے دی ہے؟ میرا رب، میرا مالک، میرا پروردگار اس اعتبار سے زندگی اور موت کا مالک نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو. تم نے قیدی کو چھوڑ دیا ہے، قیدی کو تم نے پھانسی دے دی. میرا پروردگار حقیقی طور پہ زندگی اور موت دینے والا ہے. وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دے گا اور وہی پھر زندگی دے گا. لیکن آپ نے اس جاہل اور غبی کے سامنے بحث کرنے کے بجائے ایک نئی دلیل پیش کی اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تم بھی نبی ہو، تم بھی خدا ہو، معاذ اللہ تم بھی خدا ہو، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دو. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ مبہوت ہو گیا. اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت انہیں ملتی ہے جن کا دل ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہو. وہ چونکہ منکر تھا، مغرور تھا، سرکش تھا، اور ہدایت کے لیے اس کی سماعت تیار نہیں تھی، اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ لاجواب تو ہو گیا مگر اس نے ہدایت قبول نہیں کی. جناب ابراہیم علیہ السلام اسے دعوت دیتے رہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ مقام ایسا آیا کہ جب اس نے جناب ابراہیم سے کہا ہم نے تمہارے خدا کو دیکھا نہیں ہے، تم اپنے خدا کو سے کہو کہ وہ اپنی فوج بھیجے، میں تمہاری خدا کی فوج سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ایک احمقانہ مطالبہ تھا. اگر خدا کے باب میں اس کے کسی بھی شعور کے گوشے میں خدا کی عظمت کا احساس ہوتا تو وہ کبھی یہ بات نہ کرتا. وہ ایک جاہل اور غبی تھا. طاقت اور غرور کے نشے میں وہ چیلنج کر رہا تھا کہ آپ اپنے خدا کو حکم دیجئے یا اس سے عرض کیجئے کہ وہ اپنی فوج بھیجے، میری فوج اس سے مقابلہ کرے گی. جناب ابراہیم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نمرود سے کہو کہ وہ اپنی فوج کو ایک میدان میں لے آئے. کوئی بھی فوجی باقی نہ رہ جائے شہر میں یا ملک کے اندر، اور پھر اللہ کی فوج اترے گی. اس نے اپنی فوج کو جمع کیا اور منتظر رہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی فوج آئے گی اور میرا مقابلہ ہوگا. لیکن فوج کے بجائے مچھر زمین پہ نازل ہوئے اور وہ ہر فوجی کی ناک میں، ہر ہاتھی کے سونڈ میں، ہر گھوڑے کی ناک میں داخل ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد ان مچھروں کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، فوج برباد ہو گئی. نمرود میدان سے بھاگا اور اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج عجیب معاملہ ہوا، ابراہیم کے خدا کی فوج آئی اور ہماری پوری فوج تباہ ہو گئی. وہ تو مچھر تھے. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک مچھر اس کی ران میں بیٹھ گیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو یہی وہ ابراہیم کے خدا کی فوج ہے، یہ اس کا ایک سپاہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا پھر بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو. ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور پھر اس کے سر میں درد پیدا ہوا. درد بہت شدید تھا. پہلے تو اس نے اپنے نوکروں سے دبانے کے لیے کہا، پھر دھیرے دھیرے شپت لگائی گئی اور پھر اسی مچھر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا.
خدائے قدر جبار کے منکرین کا عالم یہی ہوتا ہے. مچھر تو پھر بھی مرئی اور محسوس تھے، دیکھے جا سکتے تھے، محسوس کیے جا سکتے تھے، لیکن آج کرونا وائرس کا جو عذاب آیا ہے، یہ وائرس تو نہ دیکھے جا سکتے ہیں نہ محسوس کیے جا سکتے ہیں. بس لاکھوں افراد کو موت سے ہمکنار کر چکے ہیں. کاش آج کے دور کے نمرودوں کو اللہ پر یقین کرنے کا موقع ملتا اور وہ آج کے عذاب کو دیکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے تو یہ مصیبت ان سے ٹل جاتی. مگر ان کا کفر اتنا مضبوط ہے کہ شاید ان حالات میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس غیر مرئی اور غیر محسوس قوت کو دیکھ کر کے بھی شاید وہ خدا کی بارگاہ میں نہ جھکے. ہاں، کچھ لوگوں نے اعتراف کیا ہے اور انہوں نے باضابطہ دعاؤں کا مطالبہ کیا، مسلمانوں سے بھی اور دوسرے مذاہب سے بھی. شاید انہیں محسوس ہو گیا ہے کہ ایک ایسا عذاب ہے جس پہ قابو ہم بغیر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے نہیں حاصل کر سکتے. چلیے، دنیا کے لوگ تو خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے تو امت مسلمہ جو 1.50 ارب ہے، اگر وہ خدا کی بارگاہ میں جھک جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور یہ عہد کرے کہ آئندہ ہم کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، تو امت مسلمہ کے توبہ کی بنیاد پر بھی پوری دنیا سے عذاب ٹل سکتا ہے. خدائے وحید القدوس ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو اس عذاب سے بچا لے اور اس زمین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.